بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دورہ قرآن 2026 کا لیکچر نمبر 9 ہوگا۔ اس میں سورت آل عمران کے موضوعات ہی ڈسکس کیے جائیں گے۔ اس میں زیر بحث موضوعات: 1. اللہ کا انتخاب، آل عمران کی فضیلت، آیات 33 سے 34، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور تربیت، آیات 35 سے 37، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور یحییٰ کی بشارت، آیات 38 سے 41، حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت، آیات 42 سے 47، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور معجزات، آیات 48 سے 53، اللہ کی تدبیر اور عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت، آیات 54 سے 55، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، آدم علیہ السلام کی مثال، آیات 59 سے 60، مباہلہ کا اعلان، آیات 61 سے 63۔ اور دورہ قرآن کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دین میں غلو گمراہی کی جڑ ہے اور نبوت کا سلسلہ ایک ہی مشن کا تسلسل ہے۔ پہلا موضوع: اللہ کا انتخاب اور آل عمران کی فضیلت، آیات 33 تا 34، سورت آل عمران۔ آج کے لیکچر کا آغاز ہم سورت آل عمران کی آیات 33 اور 34 سے کرتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ ایک نہایت اہم اصول بیان فرماتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں پر منتخب فرمایا۔ یہ انتخاب کوئی نسلی برتری کا اعلان نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری کا اعلان ہے۔ یہاں استفا کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے چن لینا، منتخب کرنا، مگر مقصد کے لیے، مشن کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا، وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہوں نے شدید مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ دعوت دی۔ پھر آل ابراہیم، یعنی وہ خاندان جس میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر آل عمران، جس میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ افراد پیدا ہوئے۔ یہ ترتیب ہمیں ایک اہم حقیقت سکھاتی ہے: اللہ کا انتخاب خون اور قوم کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایمان، عدل اور دعوت کی ذمہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اہل کتاب اپنے نسب پر فخر کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اس لیے وہ خود بخود برتر ہیں۔ قرآن نے اس سوچ کی اصلاح کی۔ منتخب ہونا اعزاز نہیں، بلکہ امتحان ہے۔ اگر ذمہ داری پوری نہ کی جائے تو برتری باقی نہیں رہتی۔ آیت 34 میں فرمایا گیا کہ یہ ایک نسل تھی جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتی تھی، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون اس امانت کا حق ادا کر رہا ہے اور کون نہیں۔ یہ آیات امت مسلمہ کو بھی پیغام دیتی ہیں۔ اگر ہمیں خیر امت کہا گیا ہے تو یہ بھی انتخاب ہے، مگر شرط کے ساتھ۔ جب تک ہم ایمان، عدل اور دعوت کی ذمہ داری نبھائیں گے، تب تک یہ مقام باقی رہے گا۔ یہاں آل عمران کا ذکر اس لیے بھی اہم ہے کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی مقام دیتے تھے۔ قرآن نے واضح کیا کہ وہ بھی اسی منتخب سلسلے کا حصہ ہیں، بندگی اور نبوت کے دائرے میں، نہ کہ الوہیت کے درجے میں۔ اس حصے کا مرکزی پیغام یہ ہے: اللہ کا انتخاب اعزاز سے زیادہ ذمہ داری ہے، اور فضیلت نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا موضوع: حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور تربیت، آیات 35 سے 37، سورت آل عمران۔ اب ہم آیات 35 سے 37 کی طرف آتے ہیں، جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور تربیت کا روح پرور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے دعا کی: اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اسے میں تیری خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، تو اسے قبول فرما۔ یہ ایک عظیم ماں کی نیت تھی۔ اس زمانے میں عبادت گاہ کی خدمت عام طور پر لڑکے کرتے تھے، مگر جب بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے عرض کیا: اے میرے رب، میں نے تو بیٹی کو جنم دیا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جو اس نے پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا اصول سامنے آتا ہے: اللہ کے ہاں قدر کا معیار جنس نہیں بلکہ نیت اور کردار ہے۔ جس بچی کو معاشرہ کم سمجھ سکتا تھا، اللہ نے اسے ایسا مقام دیا کہ وہ پاکیزگی اور عبادت کی علامت بن گئی۔
آیت 37 میں فرمایا گیا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو حسن قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا اور بہترین انداز میں ان کی پرورش فرمائی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا۔ یہ حسن قبول بہت معنی رکھتا ہے۔ اللہ جب کسی کو قبول کرتا ہے تو اس کی تربیت خود اپنے نظام کے تحت کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھیں، عبادت میں مشغول رہیں اور روحانی بلندی حاصل کیں۔ آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تو وہاں رزق موجود پاتے۔ پوچھتے یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ منظر ہمیں اللہ کی خاص عنایت اور روحانی تربیت کی جھلک دکھاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کی شخصیت محض معجزاتی پیدائش کا پیش خیمہ نہیں تھی، بلکہ طویل روحانی تربیت کا نتیجہ تھیں۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے نیت خالص ہو تو اللہ قبولیت دیتا ہے۔ بیٹی بھی اللہ کے نزدیک عظیم مقام پا سکتی ہے۔ روحانی ماحول شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ کا انتخاب تربیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اسے آزمائش، پاکیزگی اور روحانی نشو و نما کے مراحل سے گزار کر عظیم مقصد کے لیے تیار کرتا ہے۔ تیسرا موضوع، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت۔ سورت آل عمران۔ اب ہم آیات 38 سے 41 کی طرف آتے ہیں، جہاں ایک نہایت ایمان افروز منظر بیان کیا گیا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بغیر ظاہری اسباب کے رزق موجود ہے تو ان کے دل میں بھی امید جاگی۔ انہوں نے اسی مقام پر دعا کی، اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ یہ دعا ایسے وقت میں کی گئی جب ظاہری اعتبار سے اولاد کا امکان نہ تھا۔ وہ عمر رسیدہ تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں، مگر مومن ظاہری اسباب کو حتمی نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی قدرت کو اصل سمجھتا ہے۔ اللہ نے فوراً فرشتوں کے ذریعے بشارت دی کہ تمہیں یحییٰ نامی بیٹا عطا ہوگا، جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، پاکیزہ اور نبیوں میں سے ہوگا۔ یہاں کلمۃ من اللہ کا ذکر بھی آیا ہے، جس کی طرف اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے۔ گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی آنے والے عظیم واقعے کا حصہ تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ بڑھاپا مجھے آ چکا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ جواب ملا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ جواب ہمیں ایک عظیم اصول دیتا ہے، اللہ کی قدرت انسانی حساب سے محدود نہیں۔ جہاں انسان اسباب ختم ہوتے دیکھتا ہے، وہاں اللہ کے امکانات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک نشانی مانگی، فرمایا گیا کہ 3 دن تک تم لوگوں سے اشارے کے بغیر بات نہیں کر سکو گے، مگر اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا۔ یہ بھی ایک تربیت تھی، خوشخبری کے ساتھ ذکر اور شکر کی تلقین۔ یہ پورا واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ ناممکن حالات میں بھی دعا ترک نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی قدرت ظاہری قوانین کی پابند نہیں، قبولیت کے بعد شکر اور ذکر ضروری ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ ایمان مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے دروازے بند نہیں رہتے۔ چوتھا موضوع، حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت۔ آیات 42 سے 47 تک، سورت آل عمران۔ اب ہم اس عظیم مقام کی طرف آتے ہیں جہاں حضرت مریم کو وہ بشارت دی گئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آیت 42 میں فرشتے کہتے ہیں، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک کیا اور تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی۔ یہ انتخاب دوبارہ ذکر ہوا، مگر یہاں پاکیزگی اور روحانی بلندی کا اعلان بھی ہے۔ مریم علیہ السلام کی زندگی عبادت، عفت اور اطاعت کا نمونہ تھی، اور یہی ان کے مقام کی بنیاد تھی۔ پھر فرمایا گیا، اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ گویا فضیلت کا راز عبادت اور عاجزی میں ہے، نہ کہ نسب یا شہرت میں۔ آیات 45 سے 46 میں وہ عظیم بشارت دی گئی، اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا گیا، یعنی اللہ کے حکم کن سے پیدا ہونے والے۔ ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، مگر ان کی حیثیت بندگی اور رسالت کی تھی۔ حضرت مریم نے حیرت سے پوچھا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا
جبکہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا؟ یہ سوال فطری تھا۔ جواب آیا، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں کن فیکون کا اصول بیان ہوا۔ تخلیق کا اختیار مکمل طور پر اللہ کے پاس ہے۔ جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ آیات ایک اہم عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں۔ معجزاتی پیدائش الوہیت کی دلیل نہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہ حصہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ کا انتخاب پاکیزگی اور اطاعت سے جڑا ہے۔ معجزہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے، الوہیت کی نہیں۔ بندگی ہر عظمت کی بنیاد ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے توحید کا اصول سامنے رکھنا ضروری ہے۔ غلوو نہیں، اعتدال، یہی قرآن کا راستہ ہے۔ 5واں موضوع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، معجزات اور حوارین۔ آیات 48 سے 53، سورت آل عمران۔ اب ہم آیات 48 سے 53 کی طرف آتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت، ان کی دعوت اور ان کے معجزات کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ بنی اسرائیل کی اصلاح اور تورات کی اصل تعلیمات کی تجدید کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ پھر ان کے معجزات کا ذکر آتا ہے۔ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا۔ وہ مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دیتے، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے۔ وہ لوگوں کو ان کے گھروں میں ذخیرہ کیے ہوئے مال کی خبر بھی دیتے۔ ہر معجزے کے ساتھ ایک اہم جملہ دہرایا گیا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہ تکرار عقیدے کی اصلاح کے لیے ہے۔ معجزہ نبی کی ذاتی طاقت نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، خالق یا شریک نہیں۔ آیت 50 میں وہ خود اعلان کرتے ہیں، میں تمہارے لیے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں انہیں حلال کرنے آیا ہوں۔ یعنی ان کی دعوت شریعت کی اصلاح تھی، نہ کہ الوہیت کا دعویٰ۔ پھر جب انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف سے انکار اور سازش کا خطرہ محسوس کیا تو فرمایا، اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہے؟ یہاں حوارین سامنے آئے اور کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہاں مسلم کا لفظ اہم ہے، یعنی اللہ کے فرمانبردار۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سچے ساتھی بھی اسلام ہی کے پیروکار تھے، یعنی اللہ کے سامنے جھک جانے والے۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ یہ پورا حصہ ہمیں سکھاتا ہے، معجزہ نبی کی الوہیت کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہر نبی کی دعوت توحید اور اطاعت تھی۔ سچے ساتھی وہ ہیں جو مشکل وقت میں بھی کھڑے ہوں۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل پہچان بندگی اور رسالت ہے، اور ان کی سچی پیروی توحید پر قائم رہنے میں ہے۔ 6واں موضوع، اللہ کی تدبیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت۔ آیات 54 اور 55، سورت آل عمران۔ اب ہم آیات 54 اور 55 کی طرف آتے ہیں، جہاں ایک نہایت فیصلہ کن اور عقیدے کی اصلاح کرنے والا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں اشارہ بنی اسرائیل کی اس سازش کی طرف ہے جس کے تحت انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بظاہر طاقت ان کے ہاتھ میں تھی، منصوبہ ان کا تھا، مگر فیصلہ اللہ کا تھا۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم اصول دیتی ہے، مکر باطل وقتی ہوتا ہے، مگر مکر الہی غالب ہوتا ہے۔ انسان سازشیں کر سکتا ہے، مگر انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر آیت 55 میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے عیسیٰ، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تمہیں ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور تمہارے پیروکاروں کو قیامت تک انکار کرنے والوں پر غالب رکھنے والا ہوں۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انجام کے بارے میں بنیادی وضاحت فراہم کرتی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ قتل ہوئے یا سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ یہ کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔
اس بیان سے دو بڑے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے جنہیں اللہ نے عزت دی، نہ کہ الوہیت کا مقام۔ یہاں ایک اور اہم وعدہ بھی ہے، ان کے سچے پیروکار قیامت تک غالب رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل غلبہ نظریاتی ہوتا ہے، نہ کہ صرف سیاسی۔ یہ حصہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اگر وقتی طور پر مشکلات آئیں بھی تو انجام اللہ کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ حق کے خلاف سازشیں نئی نہیں، مگر فیصلہ ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ انجام کے بارے میں مطمئن رہتا ہے۔ 7واں موضوع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، آدم علیہ السلام کی مثال۔ آیت نمبر 59 سے 60، سورت آل عمران۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جو عقیدہ توحید کی نہایت واضح اور فیصلہ کن وضاحت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پائے جانے والے غلو کا منطقی جواب ہے۔ نصارہ یہ دلیل دیتے تھے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے وہ غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے اس استدلال کو ایک سادہ اور مضبوط مثال سے رد کیا۔ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا الوہیت کی دلیل ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو اس سے بھی زیادہ غیر معمولی تھے، کیونکہ وہ نہ ماں سے پیدا ہوئے نہ باپ سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تخلیق کا اختیار مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہے پیدا کرے، اسباب کے ساتھ یا بغیر اسباب کے، اس کی قدرت محدود نہیں۔ یہاں کن فیکون کا اصول دوبارہ سامنے آتا ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وجود میں آنے کے لیے کسی طویل عمل کی ضرورت نہیں، اس کا حکم ہی کافی ہے۔ پھر آیت 60 میں فرمایا گیا، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ یعنی یہ بیان کوئی قیاسی فلسفہ نہیں، بلکہ وحی کی بنیاد پر قطعی حقیقت ہے۔ عقیدہ دلیل اور وحی دونوں سے ثابت ہے۔ یہ آیات ہمیں دو بنیادی اصلاحات دیتی ہیں۔ معجزہ الوہیت کی دلیل نہیں ہوتا۔ نبی کا مقام بندگی اور رسالت کا ہے، خدائی کا نہیں۔ اسلام کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ انبیاء کی توہین، نہ ان میں غلو۔ ہر نبی اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اور سب کا پیغام ایک ہی ہے، توحید۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ان کی بندگی اور رسالت میں ہے، نہ کہ الوہیت میں۔ توحید کی حفاظت کے لیے غلو کا رد ضروری ہے۔ 8واں موضوع، مباہلے کا اعلان، حق کا فیصلہ۔ آیات 61 سے 63، سورت آل عمران۔ اب ہم اس حصے کی طرف آتے ہیں جو سورت آل عمران کے اس مکالماتی سلسلے کا نقطۂ عروج ہے، مباہلے کا اعلان۔ آیت 61 میں فرمایا گیا، پس جو شخص آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اس بارے میں جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی جانوں کو اور تم اپنی جانوں کو، پھر دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ آیت وفد نجران کے پس منظر میں نازل ہوئی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت واضح دلائل کے ساتھ بیان کر دی گئی، تب بھی اگر ضد باقی رہے تو پھر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ مباہلہ دراصل آخری حجت ہے۔ جب دلیل مکمل ہو جائے اور بات ضد پر آ جائے تو بندہ اپنی سچائی کے یقین کے ساتھ اللہ سے فیصلہ طلب کرتا ہے۔ یہاں غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اہل بیت کو ساتھ لائیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے موقف کی صداقت پر مکمل یقین تھا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب وفد نجران نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ ضد کا نہیں بلکہ سچائی کا ہے۔ آیات 62 اور 63 میں اعلان کیا گیا کہ یہی سچا واقعہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ دلیل اور حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے، حق واضح ہو جائے تو ضد پر قائم رہنا ظلم ہے،
سچا مومن اپنے موقف پر یقین رکھتا ہے مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے کہ دین کا دفاع جذبات سے نہیں بلکہ دلیل، یقین اور اللہ پر توکل سے ہوتا ہے، اور جب حق واضح ہو جائے تو جھوٹ خود پیچھے ہٹ جاتا ہے۔